حدیث نمبر 11، عبادت کے لیے فراغت۔ عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی قال اللہ عز وجل۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ عز وجل کا فرمان ہے، ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، تفرغ لعبادتی، میری عبادت کے لیے فارغ ہو جاں، املأ صدرک غنن، میں تیرے سینے کو غنی کر دوں گا، غنا سے بھر دوں گا۔ غنی ہونا یہ ہے کہ وہ انسان کسی کا محتاج نہ ہو۔ محتاج نہ ہونا دو اعتبار سے ہوتا ہے، ایک باہر سے، ایک اندر سے۔ باہر سے کیا ہے؟ انسان کے پاس اتنا ہو کہ اس کو کسی کی ضرورت نہ ہو، اور اندر سے یہ ہے کہ ایک انسان کو کسی کی ضرورت نہ ہو۔ بعض اوقات باہر سے سب کچھ ہوتا ہے لیکن اندر سے غنی نہیں ہوتا ہے۔ جیسے ایک آدمی کے پاس سب کچھ ہے لیکن اس کے پاس اندر سے احساس ہے کہ مجھے اور چاہیے، اور میرے پاس کم ہے، تو یہ آدمی غریب ہے کہ امیر ہے؟ غریب ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے اندر محرومی کا احساس ہے، اس کے اندر کمی کا احساس ہے۔ غربت میں کیا رہتا؟ کون سا احساس رہتا؟ اپنے پاس بہت ہے۔ غریب آدمی کو کیا احساس ہوتا؟ نہیں میرے پاس۔ تو ایک آدمی کے پاس سب کچھ ہو کے بھی اندر سے اس کو لگے یہ کافی نہیں ہے، اور چاہیے، کم ہے اپنے پاس، تو یہ جو احساس ہے یہ غربت ہے، یہ محتاجی ہے۔ تو ایک اندر کی مالداری ہوتی ہے، ٹھیک ہے، سب ٹھیک ہے، اللہ کا دیا سب کچھ ہے، جتنا ہے اس میں کام چل رہا، یہ کیا ہے؟ مالداری ہے۔ تو حدیث میں ہے کہ اے ابن آدم، میری بندگی کے لیے فارغ ہو جا، یعنی میرا بندہ بن، میری عبادت کر، کسی اور کا بندہ مت بن، اور عبادت برباد مت کر، میری عبادت کے لیے تیار رہ، آمادہ رہ، عبادت سے بھاگ مت۔ تفرغ لعبادتی، املا، کیا ہوگا؟ اللہ کی عبادت جب بندہ کرے گا تو ہوگا کیا؟ املا صدرک غنن، سب سے پہلا فائدہ ہوگا تیرے دل کو غنی کر دوں گا۔ جس کی نگاہ اللہ کے خزانوں پر ہو اس کو محتاجی کا احساس ہو سکتا ہے۔ مانگے دیتا اللہ، اپنے پاس رکھ کے کروں کیا؟ ہاں وہاں ہے نا، جب بھی ضرورت پڑے گی مانگوں گا، اللہ تعالیٰ راستہ کھول دے گا میرے۔ جس کی نگاہ اللہ کے خزانوں پر، اللہ کی قدرت پر ہو، اس انسان کو محتاجی اور کمی کا احساس ہو سکتا ہے؟ نہیں۔ تو سب سے پہلے میں یہ کروں گا کہ تیرے دل کو غنا سے بھر دوں گا، دل کا بھکاری پن ختم کر دوں گا۔ ہاں، دل کی محتاجی اور فقیری، اچھا نہیں لگتا نا بولنے، ایسا ہی ہے، دل کا فقیر پن ختم کر دوں گا، اور وَأَسُدَّ فَقْرَكَ، اور تیرے فقر کو بھی ہٹا دوں گا، یعنی دل بھی غنی کروں گا اور تیری محتاجی ہٹا دوں گا، حالات اچھے کروں گا، فقر تیری محتاجی کو ہٹا دوں گا۔ وَإِلَّا تَفْعَلْ، اور اگر تو نے ایسا نہیں کیا، اگر میری بندگی تو نے نہیں کی، میری عبادت سے تو بھاگا، مَلَأْتُ صَدْرَكَ شُغْلًا، تیرے دل کو بزی کر دوں گا، تیرے دل کو فکروں سے بھر دوں گا، مشغول کر دوں گا۔ وَلَمْ أَسُدَّ فَقْرَكَ، اور تیری محتاجی ختم نہیں کروں گا، تو محتاجی رہے گا، اور دل ہمیشہ ٹینشن میں، پریشان، بزی، پلاننگ، پلاٹنگ سب کرتا رہے گا، ہاتھ میں آئے گا کچھ بھی نہیں۔ اور اگر عبادت کرے گا، میرا بندہ بن کے رہے گا، تو پھر میں تیرے دل کو محتاج نہیں ہونے دوں گا، راجا کے جیسا جیے گا، اور تیرے لیے تیرے فقر و فاقہ، مصیبتیں، پریشانی، اس کو بھی دور کر دوں گا۔ بتائیے کون سا آپشن اچھا ہے؟ اللہ کی بندگی والا یا گندگی والا؟ ہاں، اللہ کا بندہ بن کے جینا۔ آپ دیکھیے قرآن کریم میں ہم پڑھتے، سوچے کبھی، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کی عبادت کرنے والا اللہ کی مدد پانے کا حقدار بن جاتا ہے۔ جو اللہ کی عبادت کا حق ادا کریں
وہ اللہ کی مدد پانے کا حقدار بن جاتا ہے۔ تو اللہ کی مدد حاصل کرنے کا راستہ اللہ کی بندگی ہے۔ اللہ کی بندگی ہماری زندگی میں آنا چاہیے، پھر اللہ مدد کرتا ہے۔ اسی لیے اللہ نے کیا فرمایا؟ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر بھروسہ رکھتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ یا أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ، کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں؟ تو اللہ کافی ہونا یہ نتیجہ ہوتا ہے بندے کا بندہ ہونا۔ وہ اللہ کا بندہ جب بنتا تو اللہ اس کے لیے کافی ہوتا ہے۔ تو جو انسان یہ چاہتا ہو اللہ میرے لیے کافی ہو جائے، اس کو کیا کرنا پڑے گا؟ میں اللہ کا بندہ بن جاؤں۔ تو اللہ کا بندہ بن، اللہ تیرے لیے کافی ہوگا۔ تو تیری زندگی میں اگر بندگی آتی ہے تو تو اللہ کی طرف سے کفایت کا حقدار ہوگا، نہیں تو پھر تیرے لیے کچھ بھی کافی نہیں ہوگا۔ کما کے بھی جمع کے بھی سب پھر بھی نہیں۔ کیوں؟ اندر آدمی کے محتاجی جب ہوتی ہے باہر کی چیزیں اس کو ختم نہیں کر پاتی، باہر کی چیزیں اس کو ختم کر پاتی نہیں، اندر محتاجی ہے، پرابلم اندر ہیں۔ تو باہر سے کتنی بھی چیزیں جمع ہو جائیں کم ہی لگ رہا ہو اس کو، بتائیے فقیر کا فقیر ہی رہے گا سب جمع کر کے۔ تو کمی کا جو احساس ہے یہ اللہ تعالیٰ اس کے دل میں ڈال دیتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیے کتنے ملینئر ہوتے ہیں، اس سے اچھا غریب رہتا جو پھیری لگا کے آتا، ٹوکرا رکھتا اٹھا کے، آ کے کھا کے ڈگار لے کے جو سو جاتا آرام سے، فجر کو ٹوٹتا سیدھا۔ اور بعض اوقات کروڑ پتی ملینئر رہتا لیکن اس کو ہمیشہ ٹینشن رہتا ہے کہ میرا اتنا گیا اتنا آیا، یہاں سے گیا یہاں سے آیا، کیسا ہوگا، اتنا سنبھالنا ہے میرے کو، وہ ہر وقت فکر میں رہتا ہے۔ لیکن جو آدمی جانتا ہے اللہ مالک ہے، ساری کائنات کا نظام چلا رہا ہے، میرے لیے بھی اللہ تعالیٰ کچھ نہ کچھ راستہ نکالے گا، اور اللہ پالنے والا ہے، اللہ تعالیٰ سب کو پال رہا ہے، میرے کو کیوں نہیں پالے گا۔ تو یہ مینٹالٹی جب بنتی ہے، یہ کب بنتی ہے؟ جب وہ واقعی اللہ کا بندہ بنتا ہے، اس کو یاد آتا ہے کہ میرا رب ہے، میں بندہ ہوں، وہ مالک ہے، اس نے ذمہ لیا ہے میرے رزق کا، میری حفاظت کا، میرے لیے میرے مسائل کے حل کرنے کا۔ تو یہ بندگی کی وجہ سے اس کے اندر یہ کیفیات پیدا ہوتی ہیں، عبادات کے ذریعے سے، دعاؤں کے ذریعے سے، نمازوں کے ذریعے سے وہ اللہ کے قریب آتا ہے، مدد کا حقدار بنتا ہے۔ اور سب سے پہلے عبادت کا فائدہ آدمی کے دل کو ہوتا ہے۔ سارا کمارا آدمی، کوئی آدمی گزر رہا تھا کہیں سے، ایک آدمی پیڑ کے نیچے سویا ہوا تھا، اور بولا ایسا کیا پڑے ہوا ذرا کچھ کر، بولے تو کچھ کر، کما، بولے تو کما، گھر لے، یہ کر وہ کر، یہ جمع، بزنس، پیسہ لے، بولے تو بولے پھر آرام سے بیٹھ کے کھا، آرام کر، بولے اب کیا کر رہا پھر اتنا کر کے پھر آرام کر، اب کیا کر رہا ہے؟ اب تو آرام ہی کر رہا ہے نا، آرام سے لیٹ کے پیڑ کے نیچے سوئے ہوا ہے، اتنا محنت کر کے پھر واپس آرام کرنے کا، تو اب بھی کر رہا نا میں آرام۔ آپ لوگ ایسے مت بنو سب سے پہلے بیویاں کمپلینٹ کریں گی، کیا سکھا کے بھیجے ان کو جب بھی کچھ بولے تو جو بول رہے ہیں ہم کو جاؤ ذرا بازار سے لے کے، بولے تو بعض اوقات ہم لوگ وسائل کے پیچھے اتنے پڑ جاتے ہیں کہ مقاصد کو بھول جاتے ہیں۔ ہم کو سکون چاہیے، سکون کے لیے ہم لوگ اتنا لمبا چکر مارتے کہ اس میں سکون ہی ہمارا خراب ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سکون آتا ہے، چیزوں سے آتا نہیں۔ آپ آرام کی چیزیں خرید سکتے ہیں لیکن آپ دل کا سکون نہیں خرید سکتے۔ آرام ایک الگ چیز ہے اور سکون ایک الگ چیز ہے۔ تو انسان آپ دیکھیے سب کچھ بعض اوقات کما لیتا ہے، جمع لیتا ہے، لیکن سکون گما دیتا ہے۔ سکون اصل چیز ہے، اور سکون ملتا ہے اللہ کے ساتھ جڑنے سے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار اللہ کی یاد ہی سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ جب تک اللہ سے بندہ جڑتا نہیں تب تک کہ وہ سکون پاتا نہیں۔ اسی لیے کیا کہا؟ میری عبادت کے لیے فارغ ہو جا، میں تیرے دل کو غنی کر دوں گا۔
سب سے پہلا فائدہ اللہ کی عبادت اور اللہ کی بندگی کا دل کو ہوتا ہے، اور یہی تو اصل ساری مصیبت کی جڑ ہے کہ دل کو سکون ہی نہیں انسان کے، سب کچھ ہے لیکن دل کا سکون نہیں ہے۔ تو یہ سکون پانا ہے تو پھر اللہ کے آگے اپنے آپ کو جھکنے والا، اللہ کے آگے گڑ گڑانے والا، دعائیں کرنے والا بننا چاہیے۔ یہ سب سے بڑی نعمت ہے جو انسان کو دنیا میں مل سکتی ہے۔ تو اس حدیث میں جس کو امام احمد، ترمذی، ابن ماجہ نے روایت کیا ہے، اس حدیث سے بات معلوم ہوتی کہ اللہ کی بندگی میں دلوں کا سکون ہے اور انسان کی محتاجی کا علاج ہے۔ اگر محتاجی اپنی دور کرنا چاہتا ہے، اللہ کا محتاج بن، اللہ کا محتاج بن، نہیں اللہ سب کا محتاج بنائے گا۔ تو اللہ کا محتاج بن جا، اللہ تعالیٰ تیری محتاجی کو دور کرے گا۔ تو اللہ کا محتاج نہیں بنے گا، اللہ کے آگے ہاتھ نہیں پھیلائے گا، اللہ کے آگے اپنے آپ کو نہیں جھکائے گا، اللہ در در بھٹکائے گا، در در جھکائے گا، در در بھیک مانگنے لگائے گا۔ اللہ کے آگے مانگنا سیکھ، اللہ کے آگے جھکنا سیکھ، اللہ تعالیٰ سب تیرا انتظام کرے گا۔ یہ مزاج مومن کا ہونا چاہیے، یہ مزاج مومن کا ہونا چاہیے۔